کردار ہے، ضد کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، ضد کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اور روٹیاں اگر نہ دے اہل بیت نبی، روٹیاں اگر نہ دے اہل بیت نبی، روٹیاں اگر نہ دے اہل بیت نبی، اہل بیت نبی روٹیاں اگر نہ دے، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جس نے مولا علی کو اس جگہ پر جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، 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 کاسبو باغ جنت تمہارا نہیں، کاسبو باغ جنت تمہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اور کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، کل کے مشکل کشا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ محمد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أتمام الوجود، سر الله بكل موجود، مقتدى دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح المؤمن الحق بالحق وبالقائم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علیو یا علیو یا علی اما بعد فقط قال حق سبحانہ و تعالی کی محکم کتاب ایک مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صلوات کی حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا سورہ حامیم سجدہ کی آیت سرنامہ کرام بنایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق سنوریہم آیاتنا فی الآفاق اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی قدرت کو اللہ کے شاہکار کو آفاق میں ڈھونڈیے آفاق آسمانوں میں پہاڑوں پر دریاؤں میں ستاروں پر اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو اور نفس میں اللہ کو ڈھونڈو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم الحق اگر آپ کو اپنا وجود سمجھ میں آ گیا آپ کو اپنا نفس سمجھ میں آ گیا اپنے آپ کو آپ نے سمجھ لیا تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی حق سمجھ میں آ جائے گی اور حق کچھ اور نہیں مولا علی ہے حق کچھ اور نہیں حق علی ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی سے جدا نہیں علی حق سے جدا نہیں تو فرمایا جان محترم دیکھیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہم نے روزہ رکھا ماہ مبارک رمضان میں رکھا نا تو اس کا اجر ملتا ہے اس کی نیکی ملتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی آپ نے نکالا ہوگا صلہ رحم بھی کیا ہوگا صلہ رحم صدقہ بھی نکالنا ہے روزہ ہم نے رکھا نماز ہم نے پڑھی تو 30 دن کا روزہ سمجھ لیجیے 30 دن کا اگر روزہ ہم نے رکھا تو ایک نیکی کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں اور اردو کے حساب سے ایک سال ہوتا ہے 360 دن کا علیہ السلام اردو کے حساب سے ایک سال ہوتا ہے 360 دن کا انگریزی کے حساب سے 365 ڈیز ہم نے 30 دن روزہ رکھا تو ایک نیکی انٹو 300 نیکیاں ہوئی اور اگر ہم 6 روزہ اور رکھ لیں گے اگر 6 روزہ اور رکھ لیں گے تو 60 نیکیاں اور ہو جائیں گے پورے سال بھر کا ثواب ہم کما لیں گے کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد متقی پرہیزگار ہوتا ہے انسان متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے اور 6 روزے اگر ہم رکھ لیں گے تو پورے سال بھر کی نیکیاں ہمارے حصے میں ہو جائے گی یعنی ہمارے جو ہے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں جیسے ابھی جو ہے حج کے میدان سے آئے ہوں یا پیدا ہوئے ہوں معصوم جیسے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم نے یہ فرمایا کہ گناہ کا سبب کیا بنتا ہے یہ تو نیکی 25 گناہ کا سبب ایک بات اگر آپ کریں اگر آپ ہنسیں کھلکھلا کے ہنسیں کس جگہوں پر ہم بتائیں گے تو 25 گناہ کا سبب بنتا ہے ایک عمل 25 گناہ کا سبب بن جائے گا کون سا عمل آپ کا ہنسنا قبرستان میں ہنسنا جنازے کے پیچھے ہنسنا نماز کے دوران ہنسنا قرآن کی تلاوت کے وقت ہنسنا اور مسجد میں ہنسنا ایک بار آپ نے جنازے میں ہنس دیا تو 25 گنا آپ کے سپرد ہو گئے اب سمجھ میں آتا ہے ایوب ولی اللہ کہ نیکی کما لو یا ہنس کے سلمان پڑھیے محمد والی تو اللہ دیکھیے نماز روزہ ہر جگہ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر حارث بن نعمان بحری نے کیا کہا تھا جب پیغمبر اسلام نے منبر سجایا مولا علی کو بلایا ہاتھوں کو اٹھایا فَلَمَّنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ تو حارث بن نعمان بحری نے کہا آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی آپ نے فرمایا روزہ رکھیا ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا آپ نے کہا زکات دو ہم
لیکن یہ تمہارے بھائی کو ہم پر حاکم آپ نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ سوال کیا نا کہ اگر اللہ کی جانب سے اور میں اعتراض کروں تو اللہ کی جانب سے عذاب آئے، اللہ کی جانب سے پتھر چلا، اس پر عذاب الہی آیا، اس پر عذاب الہی آیا، پتہ چلا عذاب الہی اور رحمت الہی کا تعلق ہے علی کی ولایت سے۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان کرو گے دل سے تو پھر رحمت الہی آئے گی، اور علی کی منکر ہو جاؤ گے تو عذاب الہی آئے گا۔ کیوں کہا تھا نماز روزہ حج زکات ہم سب کرتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، کافی علی حق ہے، حقیقت علی ہے۔ حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے، بات کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے، بات کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ نماز روزہ حج بائی سے نجات نہیں، علی کو اپنا بنانا بہت ضروری ہے۔ سلوات پڑھتے محمد۔ اور جو ہے دوستو، اور جب دل میں ایمان کی دولت آ جائے تو دین اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر، امر کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں امر کا معنی ہے کائنات۔ بہت سے معنی قرآن مجید میں امر کے دیے ہوئے ہیں۔ امر کا معنی ہے قضاء و قدر، امر کا معنی ہے بارش، امر کا معنی ہے بیٹا، امر کا معنی ہے دوست، امر کے بہت سے مختلف معنی ہے۔ تو پھر اولی الامر کون ہوگا؟ اولی الامر دولت سے نہیں بنتا، اولی الامر طاقت سے نہیں بنتا، اولی الامر رزق سے نہیں بنتا، اولی الامر علم آنے سے نہیں بنتا۔ امر کیا ہے؟ امر ہے بیٹا، امر ہے کائنات، امر ہے قضا و قدر، امر ہے رزق۔ اب سمجھنا اولی الامر وہ ہوگا جو رزق عطا کر سکتا ہوگا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ اولی الامر وہ ہوگا رزق عطا کر سکتا ہوگا، بیٹا دے سکتا ہوگا، بارش برسا سکتا ہوگا، ہوا چلا سکتا ہوگا۔ ارے خیبر کے میدان میں مولا علی ہوا پہ پرواز کر رہے تھے، میں کیا سنوں، یہ نفس اللہ ہے، نفس رسول ہے۔ علی ہوا میں پرواز کر رہے تھے خیبر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں علی نبی کے ہاتھوں میں تھے۔ ارے میرے نوجوان دوستوں، میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں کہ غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہو۔ جوان ہو گئے مذہب کی نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے۔ مل کے بہترین سلوات پڑھیے محمد۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان بنا کیسے؟ نطفے سے۔ میں آؤں گا اس پہ لمبی دیکھیے کہ یسألو عن الروح، روح کیا ہے؟ یسألو لگا عن الروح، روح کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سے سوال ہوا کہ روح کیا ہے؟ عن الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ امر ہے رب کی طرف سے امر۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ روح رب کی طرف سے امر ہے، رب کی طرف سے امر ہے، روح رب کی طرف سے امر ہے۔ اب اولی الامر وہ ہوگا جو مردوں کو گرا سکتا ہو، جیتوں کو مار سکتا ہوگا۔ تو جو ہے میرے دوستو، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، دیکھیے کہ انسان کیسے بنا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہے نا یہ آیت؟ انا خلق انسان من نطفۃ، انا خلقنا الانسان، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انسان بنا ہے نطفے سے،
انسان بنا ہے نطفے سے تو عیسیٰ کیسے بنے ہیں؟ عیسیٰ کے تو باپ نہیں ہے، قرآن میں ہے نا، تو عیسیٰ کیسے؟ جب عیسیٰ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتے تو علی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ دیکھیں، امر کا معنی ہے بیٹا، امر کا معنی ہے بیٹا۔ جناب موسیٰ کا دور لے لیجیے، وقت میرے پاس کم رہتا ہے، تقریر کرتا ہوں جو ہے تقریر تک رہتا ہوں۔ موسیٰ پیدا ہونے والے تھے، فرعون سے جادوگروں نے کہا کہ ایک بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تجھے تیرا ستیہ ناش کر دے گا، اور دوسری نشانی کہا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا اور تیرا ستیہ ناش کر دے گا۔ کہا جتنے بھی بنی اسرائیل میں مائیں ہیں، دیکھیے ماں کا شکم کب نظر آتا ہے؟ حاملہ ہے 4 مہینے ہونے کے بعد۔ اسی لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو 4 مہینے پہلے دعا کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کسی کو بیٹے کی دعا کرنا ہو کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے عباس علمدار، تو پھر اسے 4 مہینے گزرنے سے پہلے دعا کرنا چاہیے۔ یعنی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو کب پتہ چلتا؟ 4 مہینے ہونے کے بعد۔ لیکن دائیوں کا موسیٰ کی ماں کے پاس بار بار آنا اور حمل ظاہر نہ ہونا، یہ ثابت کیا کرتا ہے؟ کہ یہ اللہ کی مشیت ثابت ہوتی کہ نہیں؟ فرعون لعنتی ہے، فرعون پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یزید پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرعون سے جادوگروں نے کہا، ہم سے محمد نے کہا مہندی آئے گا، ہم نہیں مان رہے۔ سمجھنے کی بات ہے، امتی نہیں مان رہے کہ مہندی آئے گا۔ اب موسیٰ پیدا بھی ہوئے، موسیٰ نشانی کیا بتائے کہ آئے گا بنی اسرائیل سے، لیکن آیا دریائے نیل سے۔ آیا کہاں سے؟ دریائے نیل سے۔ دیکھیں کہ اسی لیے یہی بات ہے کہ علی مرتضیٰ صاحب ذوالفقار، ابو طالب کے لال، فاتح خیبر، فخر موسیٰ نے فرمایا آج بطول کے گھر جو ہے تفسیر کوثر کی مصداق آنے والا ہے، آج شبر آنے والا ہے، ام ایمن جاؤ اور بطول کی جو ہے مدد کرو۔ ام ایمن گئی، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بطول وضو کر رہی ہے۔ بطول نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی، ام ایمن بے چین ہو جاتی ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ شکن پہ جیسے ہی باہر آئی اور شکن پہ شک آیا، ویسے ہی آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العالی و بحمدہ۔ اب جیسے ہی دور کے اندر بھاگی، دیکھتی ہے بطول بھی سجدے میں ہے، حسن علیہ السلام بھی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ خدا کا انعام سمجھ کر، فرشتے صبح شام سمجھ کر، بلا کا جام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اب دیکھیے کہ اب علمی ضرورت کریں گے۔ انسان بنا ہے روح سے، جسم سے اور نفس سے۔ انسان خلقنا الانسان من علق، یا نطفے سے بنا ہے۔ انسان بنا ہے جسم سے، انسان بنا ہے روح سے، انسان بنا ہے نفس۔ جب انسان مرتا ہے روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے، جسم روح آسمان سے آئی تھی اس لیے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اور جسم مٹی سے آیا تھا، تراب سے آیا تھا، میں کیا کرتا؟ تراب میں جاتا ہے، لیکن نفس کہاں جاتا ہے؟ نفس، تمام کردار نفس کا ہے۔ روح اور جسم کو جوڑے رکھنے کا، اکٹھا رکھنے کا کام نفس کا ہے، نفس کہا جاتا ہے۔ کلو شیء یرجع
کہاں جا رہی؟ الی اصلہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصلیت کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنے اصلیت کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر انسان مرا، دیکھیے کہ روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور جسم روح باقی رہنے والی ہے۔ جب اسرائیل اپنے اسرافیل جب روح پھونکیں گے تو زندہ واپس ہو جائے گی، وہ زندہ رہتی ہے۔ جب اسرائیل روح پھونکیں گے، اسرافیل روح پھونکیں گے، اس وقت مسئلے مسائل ہوں گے۔ اسرافیل اور اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل روح پھونکیں گے اور مٹی اپنی طرف چلی جاتی ہے، جسم نفس باقی رہتا ہے، نفس باقی رہتا ہے۔ تو نفس کیسا باقی؟ دیکھیے کہ جسم بھی باقی رہتا ہے، جسم پانی ہے لیکن باقی رہتا ہے۔ کیسے؟ اصحاب کی قبر کھودی گئی، جسم باقی تھا، فرعون کا ڈھانچہ ابھی تک باقی ہے، اور نبیوں کی قبر میں اگر دیکھا جائے تو نبی کا جسم بھی باقی ہے، نبیوں کا جسم بھی باقی ہے۔ تو جسم اور روح، ایک بچا نفس، موت نفس کو آتی ہے، موت نفس پر، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، نفس کو موت آتی ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق صلوات و سلام یہ ذائقہ کیوں کہا؟ کل نفس، نفس کو ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کیوں کہا گیا کہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، جو کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، جو کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، میرا دادا علی مرتضیٰ سے رہنے آ جاتا ہے، اور علی کو دیکھ کر اگر مومن ہوگا تو پھر اس کی موت، اس کا نفس جو مزہ چکھتا ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ کیا اور اگر منافق ہوگا تو جو نفس مزہ چکھ رہی ہے وہ جو ہے کڑوا ہوگا، زہر سے زیادہ کڑوا ہوگا، زہر سے زیادہ کڑوا ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرات محترم، جب ہم اعلان کرتے ہیں، مجلسوں میں نعرہ لگاتے ہیں، جس کا چہرہ کھل جاتا ہے سمجھ لو وہ شہد چل رہا ہے، جو جس کا جو دل جل جاتا ہے سمجھ لو وہ طلب محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایڈوانس ہے، دلوں کا ٹھنڈا ہونا، کلیجے کا ٹھنڈا ہونا، یہ جنت کا ایڈوانس ہے۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور جو زہر کی تلخیص جو چکنے لگتا ہے وہ سمجھ لو جہنم کا ایڈوانس ہے۔ اب سمجھنا علی مرتضیٰ ڈفرنس ہے، یا تو علی میزان ہے مومن بنانے کی، مومن بننے کی یا منافق ہونے کی، یا تو علی میزان ہے جنت میں جانے کی یا دوزخ میں۔ نہیں بچا نوزندی جو میراج کی ہے، اور دیکھیں نفس 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 بس میں جملہ کر دوں اور بعد میں انشاءاللہ وہاں مسجد میں پڑھوں گا۔ نفس کو ذائقہ چکھنا، نفس کو موت آتی ہے، جسم باقی رہتا ہے، پانی ہے لیکن باقی رہتا ہے، کیونکہ امام زمانہ آئیں گے تو جسم کے ساتھ ہم اٹھ کے آئیں گے، یعنی جسم باقی رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پانی لیکن باقی رہتا ہے، فرعون کا جسم باقی ہے، صحاب کا جسم باقی ہے۔ نفس کو موت آتی ہے، اور زوجتو بے نفسی، زوجتو نفسی، جب نکاح ہوتا ہے تو نفس کا نکاح ہوتا ہے، اور نفس پاک کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر روح جسم پاک ہوتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھیے تو روح پاک ہوتی ہے، نفس پاک کب؟ جب علی ولی اللہ پڑھیے گا تو نفس پاک ہوتی ہے۔ اور نکاح کس کا ہوتا ہے؟ جب فرد تو بے نفسی، نفس کا نکاح ہوتا ہے۔ جب آپ کا نفس پاک نہیں تو نکاح کر کے فائدہ بھی نہیں، حلال زیادہ پیدا ہوئے گا ہی نہیں۔ سلوات پڑھیے محمد۔ بابا عشق ہے قرآن، وفا ہے عباس، نفس حیدر نے جو کہا وہ عطا ہے عباس۔
काबा इश्क है, कुरान वफा है अब्बास। नफ्स हैदर ने जो चाहा वो आता है अब्बास। जब अली बेच चुके नफ्स खुदा के हाथों तो सच ये है कि तमन्ना खुदा है अब्बास। सुभान अल्लाह, नारा है अली, तमाम हाथों को बुलंद करके नारा है अली। मोहतरम आज नौचंदी जुमेरात है और वाज़ेह है कि नौचंदी जुमेरात को हम मसाइल अब्बास अलमदार पढ़ते हैं। जब कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस देखें तो आगे आगे अब्बास अलमदार का अलम होता है, लेकिन अब्बास के अलम का रंग जो है सफेद पे लाल क्यों होता है? क्योंकि जब अब्बास अलमदार पर तलवारें चली तो अब्बास का खून जो अलम पे उड़ा तो वो अलम लाल हो गया, सफेद और लाल। मेरी बीबी ज़हरा फरमाती है, अपने मेरा बेटा अब्बास है, बीबी ज़हरा जो अब्बास अलमदार के मज़ार पर दुआ देती है। हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाती मैंने हुसैन को चक्की पीस कर पाला है, लेकिन अब्बास के लिए फरमाती है मेरा अब्बास किन मुसीबतों में मारा गया। एक जाकिर बहुत अब्बास अलमदार के मज़ार पढ़ता था, एक दिन खाब में बतूल आ गई, बीबी ज़हरा आई, अरे जाकिर कलमो फकीर पढ़ा, फरमाता है बीबी हुक्म करिए, पढ़े जाकिर, ऐ जाकिर तू मेरे अब्बास की मुसीबत तो बयान नहीं करता, मेरे अब्बास पर कितनी मुसीबत आई, मुश्किलें आई, तू बयान नहीं करता। बीबी कदमों पर पड़ गया, कहता है जाकिर फरमाता बीबी मैं जो मसाइल पूरा मुकम्मल अब्बास का पढ़ता हूँ, लेकिन बीबी ने फरमाया अब्बास की मुसीबतों का तज़किरा नहीं करता। जो कोई शहीद घोड़े से जमीन पर आया है तो हाथों के बल आया, अरे मेरा बेटा अब्बास हाथ कट चुके थे अब्बास अलमदार के। हाँ दोस्तों, एक शख्स था हज़रत अब्बास अलमदार का रोजा और इमाम हुसैन का रोजा करबला में, वहां पे रहता था। उसने दुआ मांगी कि आज अब्बास अलमदार नजर दिलाने आएंगे, और तमाम लोगों को बुलाया कि मेरा गाजी अब्बास आएगा, मेरा शहीद अब्बास आएगा, मेरा वो अब्बास आएगा जो 27 सकीना है। बीबी सकीना ने अब्बास के बाजू के कटने के बाद गाजी तलब नहीं किया, तमाचे गाती रही, ताजिया ने। हाँ जी लोग, तमाम लोग आए, कहते हमें काम पे जाना है, जल्दी से नजर दिला दो, काम मेरा गाजी अब्बास आएगा। जब तमाम चले गए, देखा एक खूबसूरत सफेद लिबास पहने में बैठे हुए हैं, फरमाया मेरा गाजी इस बरस में आए, शायद अगले बरस आ जाए, चलिए तुम आप ही न्याज दिला दीजिए। एक मरतबा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जो है अब्बास अलमदार की नजर दिला दी गई। उसने कहा अब्बास अलमदार की नजर ऐसे नहीं होती है, हाथों को बुलंद करके होती है। एक मरतबा गाजी ने फरमाया अरे तूने मुझे बुला तो लिया, अरे मुझे पहचानता नहीं, अरे मेरे दोनों बाजू करबला में शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, एक मरतबा जब शहजादी ज़ैनब करबला लौटी है तो शहीद सज्जाद ने तारुफ पर आया, ये अली अकबर की कब्र है, ये अली असगर की कब्र है, यहाँ पे कासिम की कब्र है। जब अब्बास कासिम की कब्र पे लाए, शहजादी ज़ैनब फरमाती अरे मेरा गाजी बुलंद कामत था, ये कब्र अब्बास अली असगर की कब्र की तरह कैसे? फरमाया तुम्हें नहीं पता दीदी। जब तमाम चले गए, अब्बास अलमदार के लाशे के पास तलवार वाले आए, नेज़े वाले आए और बताया अब्बास, हर एक ने तलवार मारना शुरू किया। गाजी अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस तरह कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बीबी ज़हरा दुआएं देती है अब्बास इबादत को कबूल फरमा दे, और हम में से जो मकरूज हो उनकी कर्जों को अदा फरमा दे।